آج پاکستان میں 100 کی فضا ہے۔ آج ہم نے اس شخصیت کو کھو دیا جس کے نام سے بھارت خوف کھاتا تھا اور جس کو اگلا ISI چیف ہونا تھا۔ وہ شخصیت جس کے نام سے دشمن کانپتے تھے اور جس نے بلوچستان کے سنگلاگ پہاڑوں میں دشمن کے تمام منصوبوں پہ پانی پھیر کر ملک کو بڑے بڑے حادثوں سے بچایا تھا، جس کی نظر اور فکر سے دشمن خوفزدہ تھا، جس کی تقریر سن کر سپاہی نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے، جس نے فوج کے اندر جذبہ شہادت کو اس قدر پروان چڑھایا کہ چند 100 سپاہی اس کی کمان میں دہشت گردوں کے گڑھ میں گھس کر ہزاروں سے لڑ کر قبضہ چھڑائے تھے۔ افسوس آج وہ جنرل ہم میں نہیں رہا۔ آج پاک فوج کے 12 کور کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت دیگر آفیسرز جو کہ سیلاب متاثرین کی دیکھ بھال میں مصروف تھے، اوتھل لسبیلا سے ہیلی کاپٹر نے پرواز بھری۔ اسے فیصل بیس کراچی اترنا تھا، مگر پرواز کے دوران اتھل اور وندر کے درمیان سسی پنو مزار کے قریب ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر میں پاک آرمی کے 6 سینئر آفیسرز تھے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، جس میں کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی، بریگیڈیئر امجد، بریگیڈیئر خالد، پائلٹ میجر سعید، پائلٹ میجر طلحہ اور نائک مدثر سوار تھے۔ اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی فیملی کو صبر عطا فرمائے، آمین۔ کارگل اور سوات آپریشن کے ہیرو لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شہید کی شہادت نے آج سب کو افسردہ کر دیا ہے۔ وہ فوج کا ایک قیمتی اثاثہ تھے۔ انہیں بہادری کا اعزاز حاصل کرنے والا میڈل یعنی تمغہ بسالت ایک بار نہیں بلکہ 2 بار دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز شہید 2 بار تمغہ بسالت حاصل کرنے والے چند ایک افراد میں شامل ہیں۔ کور کمانڈر کور کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی تمغہ بسالت اینڈ بار نے بلوچستان کے زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کیا اور وہاں کے مقامی لوگوں سے ملاقات بھی کی۔ انہوں نے ہرنائی کے متاثرہ علاقوں میں بچاؤ اور امدادی کارروائیوں میں حصہ لینے والے اپنے فوجیوں کی بھی نگرانی کی اور پھر اسی فرض کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ کل نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے اپنی آخری تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ جنرل کبھی ریٹائرڈ نہیں ہوتا ہے، پاکستان میرا رومانس ہے، یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا کیونکہ یہ ملک اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ میں اس ملک کے نظریاتی تشخص اور جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کے لیے خون کا آخری قطرہ بہا دوں گا، روشنی دکھا دوں گا ان اندھیر نگروں کو، ایک ہوا ضیاؤں کی 4 سو چلا دوں گا، سب غرور ان کا میں خاک میں ملا دوں گا، سب حساب ان کا میں ایک دن چکا دوں گا۔ آج وہ وطن پہ قربان ہو گئے اور قوم کو دکھی چھوڑ گئے۔ انہوں نے دہشت گردی کے مقابلے سے لے کر بہت سے کارنامے انجام دیے تھے اور عوام کے مشکل اوقات میں جنرل صاحب عوام کے شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ ان سب سے زیادہ جو بڑی صفت ان میں تھی وہ یہ کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے طرفدار نہیں تھے، یعنی ان پر سیاسی داغ نہیں تھا، ان کو فقط اپنے فرائض کی انجام دہی سے کام تھا۔ اسلام اور پاکستان ان کا عشق اور جذبہ ایمان تھا۔ وہ ہمیشہ ہر محاذ پر فتح مندی کے جذبے سے سرشار ہو کر تہ دیگ اور سر بکف رہتے تھے اور معمولے کو شباز سے لڑانے کے فلسفے کو دل و دماغ سے تسلیم کرتے تھے۔ ایسا وہ کیوں نہ کرتے کیونکہ وہ اسلام اور پاکستان کے سچے سپاہی تھے۔ وہ ایک بہادر اور آرزومند شخص تھے۔ جنرل صاحب میں عاجزی و انکساری کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ وہ بچوں اور نوجوانوں سے بڑی شفقت رکھتے تھے۔ وہ ہمیشہ خوابوں کے سوداگر رہے۔ وہ وطن پرست پسند انسان تھے۔ وہ ہر وقت پاکستان اور اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ چھپ گیا آفتاب شام ہوئی، ایک مسافر کی راہ تمام ہوئی۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے مگر ان کی تاریخی جدوجہد اور تگدو کے اثرات ایک عرصے تک تاریخ کے صفحات پر جگمگاتے رہیں گے۔ جنرل صاحب نظریاتی اور فکری دنیا کے بھی جنرل تھے۔ عالمی تاریخ اور بین الاقوامی معاملات کے اتار چڑھاؤ کو سمجھتے تھے، بر وقت بات کہنے کا ذوق رکھتے تھے اور لگی لپٹی رکھے بغیر منہ پر بات کرنے کا حوصلہ بھی ان میں موجود تھا۔ ان کی ہر تقریر ایک جذبہ اور جنون کا مجموعہ ہوتی تھی۔ تاریخ ایسے لوگوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی جنہوں نے اپنی تاریخ آپ بنائی ہو۔ غازی جنرل سرفراز علی پاکستان کی تاریخ کا ایسا درخشاں ستارہ ہے جنہیں چاہتے ہوئے بھی اس ملک کی عسکری اور سیاسی قیادت لاکھ مخالفتوں کے باوجود بھی فراموش نہ کر سکے گی۔ افواج پاکستان دراصل فوج الہی ہے۔ یہ حضرت خالد بن ولید کی اولاد محمد بن قاسم کے ہمرکاب طارق بن زیاد کی للکار اور سلطان محمد فاتح کی یلغار ہے۔ افواج پاک کی سربلندی اسلام اور دفاع وطن کے لیے لازوال قربانیاں اور خدمات قابل ستائش و تعریف ہیں، آپ زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ افواج پاکستان میں جو خاص شہرت جنرل سرفراز علی کے حصے میں آئی ہے وہ بہت کم لوگوں کو ملتی ہے اور اس کی وجہ جہاد تھا۔ جنرل صاحب نظریہ پاکستان اور پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کے بڑے حامی تھے۔ وہ نظریہ پاکستان کے دفاع میں سیسا پلائی دیوار بن جایا کرتے تھے۔ یہی وہ وجہ تھی کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دفاع کے سلسلے میں ہر حد کو عبور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ان کو پاکستان سے انتہا درجے کا عشق تھا۔ ان کا یہ بھی غیر متزلزل یقین تھا کہ پاکستان عالمی اسلام کی قیادت کرنے کی مکمل اہلیت رکھتا ہے۔ ان کی سپاہیانہ صلاحیتوں اور عسکری دانشمندی اور ان کی فوجی حکمت عملی نے دنیا کو محو حیرت کر دیا تھا۔ وہ عسکری دنیا میں ایک اہم نام اور دنیا انٹیلیجنس میں افسانوی شہرت کے حامل تھے جس کو تاریخ کبھی فراموش نہ کر سکے گی۔ جنرل سرفراز دنیا اسلام کی عسکری قوت اور اسلام کا ایسا نڈر سپاہی تھا کہ جس کی مثال بڑی مشکل سے تلاشی جا سکے گی۔ وہ محض گفتار کا ہی نہیں کردار کا بھی غازی تھا۔ اپنے ناقدین کے سخت جملے سن کر بھی خوش دلی سے ان کا مدلل جواب
जवाब बगैर अपने ऊपर जज्बाती कैफियत तारी किए दे देना इनकी अहम खूबियों में शामिल था। अक्सर इनके नाकदीन इन पर अस्करियत पसंदी को हवा देने का इल्जाम लगाते हुए ये भूल जाते हैं कि मुस्लिम उम्मा के अंदर 2 अशरे कबर जज्बा जिहाद का शोला भड़काने वाला जरी सिपाही जनरल सरफराज ही था। अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने वाले मुजाहिदीन और गाजियों का मर्तबा कितना बुलंद व बाला और किस कदर अजमत वाला है, इसके बारे सैकड़ों आयात में अल्लाह ताला ने इन मर्दाने हक की मदाओ सना का खुतबा इरशाद फरमाया है। मगर सूरत अल अदीद में अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन और गाजियों के घोड़ों की रफ्तार, समो और इनकी अदाओं की कसम याद फरमाकर इनकी इज्जत और अजमत का इजहार फरमाया। कसम इनकी जो दौड़ते हैं सीने से आवाज निकलती हुई, फिर पत्थरों से आग निकालते हैं सम मार कर, फिर सुबह होते ताराज करते हैं, फिर उस वक्त गुबार उड़ाते हैं, फिर दुश्मन के बीच लश्कर में जाते हैं। बेशक आदमी अपने रब का बड़ा नशुक्रा है। इस घोड़ों से मुराद मुफस्सिरीन का इजमा है कि मुजाहिदीन और गाजियों के घोड़े हैं जो अल्लाह ताला के दरबार में इस कदर महबूब और मोहतरम है कि अल्लाह ताला इन घोड़ों बल्कि इनकी अदाओं समों की कसम खाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जो शख्स अल्लाह ताला की राह में जिहाद करता है और अल्लाह ताला खूब जानता है कि कौन इसकी राह में जिहाद करने वाला है, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई दिन को रोजे रखता है और रात को नमाज में खड़ा रहे और अल्लाह ताला ने अपनी राह में जिहाद करने वालों के लिए जिम्मा लिया है कि वो इन्हें वफा देगा तो सीधा जन्नत में ले जाएगा, वरना अजरो सवाब देकर इसके साथ माले गनीमत भी देकर सलामती के साथ घर लौटा देगा। तारीख माँ की कोख से वाकयात का जन्म और इंसानी माँ की कोख से बच्चों की पैदाइश निजाम कुदरत है। सुल्तान मोहम्मद फातेह, मोहम्मद गजनवी, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और सुल्तान टीपू के कारनामों को जन्म देने वाली तारीख माँ अपने जदीद दौर में दाखिल हो चुकी है। इस बार तारीखी माँ की कोख से जन्म लेकर इस्लाम दुश्मन इस्तेमार को लोहे के चने चबवाने वाला जनरल सरफराज है, जिसने भारत को कारगिल में चने चबवा कर मेडल हासिल किया। फिर अमेरिका, इसराइल और भारत को सवात में अपने शातिर दिमाग और जज्बा ईमानी से शिकस्त दी। यहाँ तक कि अफगानिस्तान ऑपरेशन में इन्होंने सुपर पावर को भी हैरान कर दिया था और अमरीकी जनरल इनकी सलाहियतों को देखकर हैरान रह गए थे। इस अजीम शख्स के जज्बा हुब्बुल वतनी और जहद मिली पर इसके बेहतरीन नजरियात मुखालिफ भी रश्क करते थे। वो मुकल्लिद सीरत इस्लाम था, वो सुन्नत पैगम्बरी और अफूदर गुजर की जिंदा मिसाल था। जनरल सरफराज इत्तेहाद उम्मा पर यकीन रखते थे, जिसका इजहार इनकी कई तकरीरों से मिलता है। अपनी पेशा वराना जिंदगी से आखिरी सांस तक वो सालमियत पाकिस्तान, इस्तेकाम पाकिस्तान, दिफाए पाकिस्तान और बकाए पाकिस्तान की जंग लड़ने के लिए हमेशा एक मुजाहिद की तरह मैदान अमल में सरगर्म रहे। वो बैक वक्त पाकिस्तान की जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों के नुमाया मुहावजों में से एक थे। आपने हमेशा याद रखी जाने वाली जिंदगी गुजारी, इसलिए काम नाम तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। जनरल सरफराज का नाम आज भी दुश्मनों के दिलों में हेबत और लर्जा तारी कर देता है। पूरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली सोमरू था। ताल्लुक आजाद कश्मीर रेजिमेंट था। मौजूदा ओहदा कोर कमांडर कोयटा और कर्नल कमांडेंट आजाद कश्मीर रेजिमेंट था। बतौर मेजर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस की कमान भी करीबन 1 साल तक की थी और इसी दौरान अमरीकी CIA और इसराइली एजेंसी मोसाद को चने चबवाए थे। 25 नवंबर 2020 को मेजर जनरल के ओहदे पे प्रमोट हुए थे, जो अब तक का आखिरी प्रमोशन बैच था, जिसमें आसिफ गफूर भी शामिल थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।